اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جان کو شدید خطرہ، سپریم کورٹ کب نوٹس لے گی؟ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 57 روز گزر گئے ہیں۔ عمران خان کو پہلے اٹک اور اب اڈیالہ جیل میں رکھا جا رہا ہے، جہاں ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے بتایا کہ ہمیں خود حکومت نے رپورٹ دی ہے کہ جیل میں عمران خان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں اٹک جیل سے بھی زیادہ سخت ترین ماحول میں رکھا جا رہا ہے، جہاں نہ چلنے کی جگہ ہے اور نہ روشنی آتی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ عمران خان کی 9 ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنانے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری فیصلہ سنائیں گے۔ سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر ضمانتیں خارج کر دی تھیں۔ عمران خان نے اپنی درخواستوں میں کہا تھا کہ 9 مقدمات میں ضمانتیں واپس بحال کی جائیں اور متعلقہ عدالتوں کو کیسز کے میرٹ کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی جائے۔ عمران خان کے کیسز جلد سنے جائیں، وکلاء کی اپیل۔ ایک طرف چیئرمین عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے تو دوسری طرف عدلیہ مکمل بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے درجن کے قریب کیسز زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق فیصلے محفوظ کیے بیٹھے ہیں۔ ضمانت کے کیسز بھی مسلسل تاخیر کا شکار ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے اعلان کیا ہے کہ وہ سوموار کو عدالت میں جلدی کیسز کی سماعت کی درخواست دیں گے اور اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہونے والے سلوک کی بھی نشاندہی کریں گے۔ اظہر مشوانی کے بھائی پروفیسر ظہور مشوانی 144 روز بعد رہا ہو گئے۔ پروفیسر ظہور مشوانی کو 10 مئی کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ظہور مشوانی کی گرفتاری کا واحد مقصد ان کے بھائی اظہر مشوانی سے چیئرمین عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کروانا تھی، جس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور عدالتوں میں کیس لڑا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کی 2 ہفتوں کی آخری وارننگ کے بعد ظہور مشوانی کو بالآخر رہا کر دیا گیا۔ جیل میں سہولیات ڈیل کرنے سے ملتی ہیں، مگر عمران خان کسی ڈیل پر تیار نہیں۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل ڈیل کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی سہولت کے لیے منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ اڈیالہ میں مانیٹرنگ اچھی ہے۔ جیل میں سہولیات مطالبات ماننے پر ملتی ہیں، مگر عمران خان ان سے کوئی بھی ڈیل کرنے پر رضامند نہیں ہیں۔ حکمران بیرون ملک جن سے قرضہ مانگنے جا رہے ہیں، ان سے سیاسی استحکام پیدا کرنے کی ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو پابند سلاسل کرنے پر سرمایہ کار بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ 5 ماہ سے تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان اور لیڈران بغیر کسی جرم کے غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ 9 مئی کے بعد سے شروع ہونے والا فسطائی دور تاحال جاری ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینے والے ہزاروں کارکنان تاحال گرفتار ہیں۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، حلیم عادل شیخ گرفتار، جبکہ بیرسٹر حسان نیازی، شیخ رشید، عثمان ڈار، اویس یونس، عبدالکریم خان، صداقت علی عباسی سمیت دیگر لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ تحریک انصاف کے عرفان سلیم تمام مقدمات میں ضمانتوں کے باوجود پابند سلاسل۔ ناکردہ گناہ میں سیاسی رہنما کی پشاور سے گرفتاری کے بعد 2-3 روز انہیں حبس بیجا میں رکھنے کے بعد دور دراز تیمرگرہ جیل منتقل کر دیا گیا اور وہاں ان کے ساتھ عادی مجرموں جیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جو معاشرے اس کے نظام انصاف کا مذاق اڑانا اور اس کی اخلاقی اقدار کی پامالی ہے۔ کامران بنگش کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب ابراہیم خان سے نوٹس لینے کی اپیل۔ مقبوضہ کشمیر کی طرح اب پاکستان میں بھی پاکستان اور تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنا جرم بن چکا ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے شہری کو ہاتھ میں جھنڈا پکڑنے کی وجہ سے سڑک سے گرفتار کر لیا۔ شہری کا جرم صرف پاکستان اور عمران خان سے محبت کا اظہار تھا۔ خیبر پختونخوا میں کٹ پتلی نگران سیٹ اپ ایک بار پھر ایکسپوز۔ الیکشن میں دھاندلی کے لیے لایا جانے والا نگران سیٹ اپ ہر گزرتے روز کے ساتھ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں پرویز خٹک کا بیٹا اپنی میٹنگ میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ صوبے میں نگران سیٹ اپ کے ڈی سی اور دیگر محکموں کے سیکریٹریز سب ان کی مرضی کے لوگ ہیں جو الیکشن میں دھاندلی کے لیے بھرپور مدد کریں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کے اپنے طے کردہ قوانین کی اعلانیہ کی خلاف ورزی ہے۔ وافد نے الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں کا پلان مسترد کر دیا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تجویز کی گئی حلقہ بندیوں پر رد عمل جاری کر دیا۔ وافد نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے 180 حلقوں کی آبادی ایک نشست کے لیے تجویز کی گئی، اوسطاً 10% تبدیلی کی اجازت سے زائد ہے۔ حلقوں میں آبادی کا فرق دیکھا جائے تو یہ انتخابات کے لیے مساوی رائے دہی کے اصول کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔
रावलपिंडी के इतवार बाज़ारों में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रावलपिंडी में अदरक 1600, लहसुन 560 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। आलू और टमाटर 100 रुपये, किलो प्याज 120, लीमू 160, भिंडी 120, गोभी 135 रुपये, करेला 110, तोरी 120, सब्ज़ मिर्च 120 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। सब्जियों के साथ साथ फलों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। सेब 300, अनार 350 रुपये और अंगूर 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में गरीब आवाम के बजाय तेल कंपनियों और डीलर्स को रिलीफ दे दिया। पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनियों और डीलर्स मार्जिन में 88 पैसे फ़ी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया। तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स मार्जिन में फ़ी लीटर 41 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 6.47 रुपये से बढ़कर 6.94 रुपये, जबकि पेट्रोल और डीजल दोनों पर डीलर्स मार्जिन 7.41 रुपये से बढ़कर 7.82 रुपये हो गया। डीजल पर MOC मार्जिन 6.70 रुपये से बढ़कर 7.17 रुपये फ़ी लीटर हो गया।